بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ میں اس کا کسی قدر حال پڑھ کر سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں بڑی دسترس پہنچ دی تھی اور ہر طرح کا سامان عطا کیا تھا، تو اس نے سفر کا ایک سامان کیا، یہاں تک کہ جب سورج کے ڈوب جانے کی جگہ پہنچا تو اسے ایسا پایا کہ ایک کیچڑ کی ندی میں ڈوب رہا ہے، اور اس ندی کے پاس ایک قوم دیکھی۔ ہم نے کہا، ذوالقرنین، تم ان کو چاہے تکلیف دو، چاہے ان کے بارے میں بھلائی اختیار کرو، دونوں باتوں کی تم کو قدرت ہے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جو کفر و بد کرداری سے ظلم کرے گا اسے ہم عذاب دیں گے، پھر جب وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ بھی اسے برا عذاب دے گا، اور جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے، اور ہم اپنے معاملے میں اس پر کسی طرح کی سختی نہیں کریں گے، بلکہ اس سے نرم بات کہیں گے۔ پھر اس نے ایک اور سامان سفر کا کیا، یہاں تک کہ سورج کے نکلنے کی جگہ پر جا پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں پر نکلتا ہے جن کے لیے ہم نے سورج کے اس طرف کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی۔ حقیقت یوں تھی، اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم کو سب کی خبر تھی۔ پھر اس نے ایک اور سامان کیا، یہاں تک کہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا تو دیکھا کہ ان کے اس طرف کچھ لوگ ہیں کہ بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ خرچ کی جو قدرت خدا نے مجھے بخشی ہے وہ بہت اچھا ہے، تم مجھے بازو کی طاقت سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط اوٹ بنا دوں گا۔ تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ۔ چنانچہ کام جاری کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دھانکو، یہاں تک کہ جب اس کو دھانک کر
आग कर दिया तो कहा कि अब मेरे पास तांबा लाओ कि उस पर पिघला कर डाल दूं। फिर उनमें यह कुदरत ना रही कि उस पर चढ़ सकें और ना यह ताकत रही कि उसमें नकब लगा सकें। बोला कि यह मेरे परवरदिगार की मेहरबानी है। जब मेरे परवरदिगार का वायदा आ पहुँचेगा तो उसको ढाकर हमवार कर देगा, और मेरे परवरदिगार का वायदा सच्चा है। उस दिन हम उनको छोड़ देंगे कि ज़मीन पर फैलकर एक दूसरे में घुस जाएंगे और सूर फूंका जाएगा तो हम सबको जमा कर लेंगे, और उस दिन जहन्नम को काफिरों के सामने लाएंगे जिनकी आँखें मेरी याद से पर्दे में थीं और सुनने की ताकत नहीं रखते थे।